बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बावजूद इस रीज़न के कि आजकल जो वबा फैली हुई है, हम सब ने अपना ख्याल करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके सोशल डिस्टेंसिंग की और इधर आए होंगे। मैं आज लाड़काना आया हूँ। लाड़काना में मेरा मकसद आने का था कि मैं ज़रा देख सकूं यहाँ पे जो लॉकडाउन की पोजीशन है उसको भी ज़रा देखूं, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी एक ब्रीफिंग ले लूं। और दूसरा एक वजह ये भी थी कि आप दोस्तों से मुलाकात हो जाए और आपको इस वबा के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में खुद डायरेक्टली बताऊं। सबसे पहले तो मैं बड़ी जल्दी से, इसलिए कि आज के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैंने नहीं बताए थे, जो टेस्टिंग के वो मैं बता दूं और आपके तब सबको पता चल जाएंगे। कल तक 26,058 टेस्ट हुए थे। 2,191 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटों में किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 28,249 हो गई है। कल तक 2,764 लोग इन्फेक्टेड थे। सूबा सिंध में या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ एहतियात भी हुए। पिछले 24 घंटे में जो हमने 2,191 टेस्ट किए, उसमें 289 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। इस तरीके से टोटल तादाद सिंध सूबे में पॉजिटिव की जो आज तक 26 फरवरी के बाद आज तक हुए हैं वो है 3,053। पिछले 24 घंटों में 30 लोग क्योर हो गए। इस तरीके से क्योर होने की टोटल तादाद 665 पहुंच गई है। एक जो मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, वो अंग्रेजी में कहते हैं इस सिल्वर लाइनिंग, जो एक थोड़ी सी है कि जो हमारा सक्खर वाला आइसोलेशन सेंटर क्वारंटीन था, फिर उसको हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया जहाँ पे ईरान से आए हुए ज़ायरीन थे। 1,388 ज़ायरीन आए थे, जिनमें से 280 लोग पॉजिटिव हुए थे। उन 280 के अलावा सिर्फ 2 लोगों को लोकली उस क्वारंटीन सेंटर में वबा फैली थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 280 में से 279 यानी 279 क्योर हो चुके हैं। बाकी जो 2 सेकेंडरी इन्फेक्टेड थे वो भी क्योर हो चुके हैं। सिर्फ एक पेशेंट हमारे पास, वो जो शुरू के बैचेस आए थे, वो सक्खर में रह गया है और अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये सक्खर के लोगों की, सारे दोस्तों की कोशिश है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को सलाम है जिन्होंने उनका ख्याल रखा। और जैसे मैंने बताया 280 में से सिर्फ एक पेशेंट रह गया उधर, और वो एक पेशेंट इंशाल्लाह ताला वो भी एसिम्प्टोमेटिक है। और जैसे ही वो क्योर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे। एक अफसोसनाक खबर हर रोज़ाना एक मुझे बतानी पड़ती है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की हलाकतें हुई हैं। इस तरीके से सूबा सिंध में टोटल 666 लोग हैं, जो 66 लोग हैं, माजरत 66 लोग हैं, 66 जो जिनकी डेथ अभी तक हो चुकी है इस वबा की वजह से। जो नंबर्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आज लगता है कि 10,000 का नंबर रीच हो जाएगा टोटल इन्फेक्टेड का। और अल्लाह ना करे, लेकिन लगता है कि हलाकतें भी 200 क्रॉस कर जाएंगी आज की तारीख में। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हर एक ज़िंदगी महफूज रहे। लेकिन जो हकीकत है उसको हमें फेस करना चाहिए। मैं जब इधर आया था तो मैंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया था, इसलिए कि मैंने देखा कि आपके कैमरामैन ख़ास तौर पे बहुत करीब खड़े थे। मैंने ये भी बताया कि हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि लाइव फीड सबको मिले एक ही कैमरा से, लेकिन कुछ चैनल्स अगर अपने लोगों को तकलीफ़ में डालना चाहते हैं कि वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दे रहे, तो मुझे चैनल के मालिकान से ये दरख्वास्त होगी कि ये न्यूज़ लाइव चलती रहेगी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई आज और लाइव ना चली, लेकिन अपने कारकुनों का, आप लोग हमें इतनी अजीज़ हैं जैसे हम हमें अपने प्यारे अजीज़ हैं।
ان کا خیال رکھیں اور وہ سسٹم سارا ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کی بڑی سیکریفائس ہے، آپ لوگ اس وقت میں بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، آپ بھی ایک اسینشیل سروس ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو صحافی ہیں ان کو، اس لیے کہ آپ کے تھرو ہی ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت میں جب ہم خود لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ ہمارے تک نہ آئیں، ہم خود منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ گھروں سے نہ نکلیں، تو ایک میڈیم آپ ہی پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو گھر تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور چیز میں جلدی سے بتانا چاہوں گا اور پھر میں تھوڑا لاڑکانہ اور یہ لاڑکانہ ڈویژن کے بارے میں بات کروں گا۔ ہمارے پاس ٹوٹل جو تبلیغی جماعت سے لوگ آئے تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 4978 تھی، ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ، ان میں سے اچھا یہ کچھ بڑھے گی اس لیے کہ ابھی آج مجھے کچھ پتہ چلا ایک ڈسٹرکٹ میں تبلیغی جماعت کے لوگ رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، لیکن وہ سب چیز پتہ ہے، ان کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم پوری طریقے سے دیکھیں گے۔ 4899 لوگوں کی رزلٹ آ چکی ہے ہمارے پاس، جس میں سے 720 پازیٹیو ہیں، 4179 نیگیٹو ہیں، جن کو ہم نے ان کے گھروں میں بھیج دیا ہے، جہاں اس لیے کہ یہ زیادہ تر لوگ صوبہ سندھ سے باہر کے تھے تو ان کو ہم نے بھیج دیا اپنے ضلعوں میں ان کے ٹیسٹ رزلٹ کے ساتھ، اور ادھر کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت ہے کہ وہ جو ریسیونگ ڈپٹی کمشنر ہے ان کے ہوم ڈسٹرکٹ کا، اس کو پوری لسٹ اور اس کو ٹیسٹ کا ریکارڈ بھی بھیجیں کہ جی اس طریقے سے ہم نے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر شخص وہ ایک پیشنٹ کی طریقے سے جس کو ہم نے پراپر ریکارڈ کے ساتھ حوالے کرنا ہے، اور وہ ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ ان کا آگے بھی خیال رکھیں۔ لاڑکانہ شہر میں آج آیا، میں نے لاک ڈاؤن کی پوزیشن دیکھی، میں نے یہ انتظامیہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے کچھ زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہوں، لیکن میں سب سے درخواست کروں گا، دیکھیں میں ایک چیف منسٹر، پوری انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے۔ لوگوں نے تعاون کرنا ہے، لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ سب احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے۔ ہم صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، ہاں انفورسر بھی ہے حکومت، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایسے ماحول میں، ایسی وبا کے دوران، جب دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملک جو ہیں وہ بھی ایک بہت شدید مسئلے میں، تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور درخواست آپ لوگوں کے توسط سے خاص طور پہ لاڑکانہ ڈویژن، لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور لاڑکانہ کی شہر کے لوگوں سے آج بھی رائے کہ خود احتیاط کریں، گھروں سے نہ نکلیں بلا وجہ، کوئی ضروری کام ہو نکلیں تب بھی وہ ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاڑکانہ ڈویژن ہے 5 ضلعوں پہ مشتمل، اس میں ٹوٹل جو کیسز آئے ہیں وہ 80 کیسز ٹوٹل آئے ہیں لاڑکانہ، ٹوٹل کر رہا ہوں اس لیے 90 کیسز ہیں ٹوٹل، جس میں 65 لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے ہیں سب سے زیادہ تعداد، اور یہ ایک ہمارے لیے ضرور ہاٹ اسپاٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ان 65 میں سے 7 تو زائرین تھے جو ایران سے آئے تھے، 35 تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی تھے، اراکین تھے جو پازیٹیو آئے لاڑکانہ میں، اور اس کے علاوہ 23 لوگ ایسے ہیں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں، اور میجورٹی کے میرے خیال ہے سبھی لاڑکانہ شہر کے ہیں، جن کو یہ لوکل سپریڈ ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس پہ ہم نے خیال پراپر رکھنا ہے، اس شہر کا اور ہر جگہ کا رکھنا ہے، لیکن جہاں پہ زیادہ پرابلم ہوگی اس کو تھوڑا زیادہ سختی سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھا دی ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ٹیسٹ کٹس ہمارے پاس اب آ گئی ہیں، ٹیسٹنگ کے لیے جو باقی سوابز اور وی ٹی ایمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اب تعداد میں ہمارے پاس مناسب تعداد میں موجود ہیں، ہم نے ڈسٹرکٹس کو پہنچا دی ہیں۔ ایک اور میں کرنے جا رہا ہوں بات آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کے اینڈ تک ایک لیبارٹری یہ کرونا کے ٹیسٹنگ کی ہم لاڑکانہ شہر میں بھی
قائم کر دیں گے. اور اس پہ اس لیے کہ یہ سب نئی چیزیں تھیں, ہم سیکھ رہے تھے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے. ہم نے کراچی میں ایک نئی لیبارٹری جناح اسپتال میں قائم کی ہے. کراچی یونیورسٹی میں ایک بڑا سینٹر, کراچی یونیورسٹی کی جو مولیکولر بایولوجی کی لیب ہے, ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ہے, ادھر ہم نے بڑا سینٹر, وہ تقریباً تیار ہے, ٹیسٹنگ اس کی شروع ہو گئی ہے. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ لاڑکانہ میں ایک ہم نے لیب بنانی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اینڈ تک وہ بن جائے گی. لاڑکانہ کے علاوہ ہمارے پاس 7 کیس شکارپور میں ہیں, جن میں 4 زائرین تھے اور 3 تبلیغی جماعت کے. لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے. کشمور میں 9 کیسز ہیں, 9 کے 9 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں. لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے ادھر. جیکب آباد میں 9 کیسز ہیں, 8 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں. ایک لوکل کیس جیکب آباد میں پہلے ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شخص جو انفیکٹ ہوا تھا وہ کیور ہو گیا ہے. اس کے سیکنڈری کانٹیکٹس کو ہم نے باقاعدہ ٹیسٹ کیا تھا کہ جس سے ملا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی اور کو اس شخص نے انفیکٹ نہیں کیا. ایک ضلع اور میں جو میں نے بتایا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے, لیکن وہ ہمیں اس کا پتہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. یہ جو وقت آیا ہے ہم سب کے اوپر, ابھی رمضان شریف بھی آنا ہے. رمضان شریف میں میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں علماء اکرام کا, انہوں نے ابھی تک اور آج تک اور آگے جاتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ پوری طریقے سے تعاون کیا ہے. نمازیں ہماری مساجد کھلی رہی ہیں, ان میں اذانیں ہو رہی ہیں. ہاں, ہم نے طبی ماہرین کے جو رائے تھی, جو ایڈوائس تھی, اس کے مطابق ہم نے 3 سے 5 متعین کی تھی تعداد, اور وہ یہ تھی کہ ایک مسجد میں روک جانے سے نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ جی جو متعین حضرات باہر سے کوئی نہ آئے, نہیں تو میں کہوں گا جی آپ کیوں جا رہے ہیں, میں کیوں نہ جاؤں مسجد میں نماز پڑھنے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ متعین کی تھی کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کسی مسجد میں, امام صاحب ہو گئے, مؤذن ہوتا ہے, کوئی کیئر ٹیکر ہوتا ہے, کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے مسجد کی, وہ لوگ صرف وہاں نماز پڑھیں. آگے جا کے ایک ایس او پی طے ہوئی ہے, اور اس ایس او پی پہ عمل درآمد کرنا, جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کا کام ہے جو کہ خود باہر گھر سے نکل رہا ہے, اور اس کے بعد اس ادارے کی جو منتظمین ہیں ان کا کام ہے, اور اس کے اوپر ہی گورنمنٹ اور انتظامیہ جو ہے ایڈمنسٹریشن, سرکاری ایڈمنسٹریشن کچھ نظر رکھ سکتی ہے. لیکن اگر خود لوگ اپنی مدد نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا, کچھ آپ کے سوال میں لے لیتا ہوں. میرا خیال ہے ناصر شاہ صاحب یا جمیل صاحب کوئی ایک, میں سب کو پہچانتا نہیں ادھر, وہ نام لے لیں گے, جس کا نام لیں گے میں جواب دے دوں گا. جی पाकिस्तान में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जंहिंमें असां सिंध वधीक घणे खां घणो सफ़र कयूं. असांजा रहियल टको पैसो जेको आहे उहो बि नथो मिले, ऐं रहंदो जेको ताज़ी ख़बरूं ई आहिनि ग़लति, जंहिंमें इहो आहे त असांजी जेको डेवलपमेंट बजट आहे उनखे तक़रीबन 45 या 46 पॉइंट समथिंग आहे जंहिं बजट में सिलेक्ट था कनि, ऐं उन में सभिनी खां वधीक जेको सफ़र कयो भई सिंध कची. ऐं इन्हनि हालतुनि में छा असां वटि फाइनेंशियल बेस अवेलेबिलिटी एतिरी आहे जो असां हेॾी सीरियस क्राइसिस खे मुंहुं ॾेई सघूं. ॾिसो, इहो तव्हांजो सवाल, आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है. इस वक्त पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस में है. आपने कल सुना होगा, और आप उससे फॉलो कर रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस के साथ हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने आज से 2 दिन पहले जब ये मीडिया ब्रीफिंग अपनी की थी जो मैं रोज़ाना करता हूँ, उसमें मैंने ये कहा था कि जो ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रही हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका फ़ायदा जो है वो ग्रास रूट पे लोगों तक जल्दी पहुँचाए. तो मैं यही उम्मीद करूँगा. बाकी आपने जो बात की, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी जो है, यानी हुकूमत की प्रायोरिटी वो ये है. और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम इधर आए थे, आज हमने जो ब्रीफिंग की थी उसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी थ्रू वीडियो लिंक, जो आज हमने यहाँ ब्रीफिंग ली है. बिलावल साहब की, चेयरमैन बिलावल साहब की यही
हिदायत है हमें कि आप टोटल स्पेंडिंग अपनी और अगले साल की एडीपी का भी जब बनाएंगे आप मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटीज़ को फोकस करें और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। बाकी ये जो बातें सारी हैं ना, मैंने आजकल सारी बातें डिफ़र कर दी हैं कि बाद में इनसे बात करूंगा जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों पे नज़र डेफिनेटली है। डेवलपमेंट हमने खुद स्लो डाउन की हुई है सूबे में, इसलिए कि हम कंजर्व करना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे पास है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपने देखा कि मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी मेजर प्रॉब्लम्स आए। हम नहीं चाहते कि हम अपने लोगों की जो मैक्सिमम हम कर सकें लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, मेरी पहली प्रायोरिटी वही है। सर बाबू इकबाल नाम है PRY से। सर इस वक्त तक आपको विफाक में फाइन की सूरत में कोई मास्क वेंटिलेटर फला चीज़ निकली, कैश की सूरत में सिंध हुकूमत को कितना दिया है, एक तो ये है। और इसके साथ ये है कि क्या आपको दूसरी वो रियायतें दी हैं जो आपके ऊपर एशियन बैंक वर्ल्ड बैंक का जो लोन है सिंध पे 3 अरब रुपये उसकी किस्त होती है, तो उस किस्त में आपको रियायत मिली है या वो आपकी कंटिन्यू रहेगी? इसी के साथ है जिस तरह 1.5 साल से NFC के 180 अरब रुपये रुके हुए, ये सारी चीज़ें हमारे ओवरऑल इस कोरोना के ऊपर इफेक्ट करेंगी जो हमने हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। तो एक ही सवाल के 3 थे, तो इसमें ज़रा मुझे वजाहत दें। मैं बड़ा शॉर्ट से आंसर दे दूंगा। फाइनेंशियल एडिशनल सपोर्ट कोई भी नहीं दी है फेडरल गवर्नमेंट ने, ना हमने मांगी है। मैं आपसे इसलिए नहीं मांगी है कि हमें पता है कि वो भी इस वक्त जो ओवरऑल हमने एज अ कंट्री चलना है। मैं तो काफ़ी दिन से ये कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि वो आगे चलें, लीड करें और हमें बताएं कि कैसे मूव करना है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि नहीं, फाइनेंशियल एडिशनल सपोर्ट कोई नहीं दी है। जो लोन्स रीस्केड्यूल होंगे उसमें ऑटोमेटिकली हमारे जो डिडक्शंस होती हैं लोन्स की वो आ जाएंगी, लेकिन वो हम देख लेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट हो रही हैं। मेरा फेडरल गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहना था कि ये दो चीज़ें ऐसी हो रही हैं। एक, इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऑयल की गिरी हैं, हमारा बहुत बड़ा पोर्शन बजट का चला जाता है तेल की कीमत में और उस पर जो खर्च करते हैं, वहाँ जो बचत हो रही है। दूसरा, जो लोन्स रीस्केड्यूल हुए हैं और उसकी वजह से आपकी इमीडिएट खर्चा नहीं होगा, उसमें आप जो लोगों को, सूबों को नहीं मैं कह रहा, लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा देने का, इसलिए कि इस वक्त हर एक बहुत मुश्किल में है। आप अगर समझते हैं कि हुकूमत सिंध को पता नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से क्या मुश्किलात आ रही हैं, हो सकता है आप में से कोई सवाल करे, तो ये क्या समझते हैं कि हम इस माशरे को नहीं जानते कि ये क्या, मुझे नहीं पता कि यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं हमारे मुल्क में, या हुकूमत सिंध को नहीं पता ये सारी चीज़ें। लेकिन पहली प्रायोरिटी और इस वक्त ओनली प्रायोरिटी है कि ये वायरस ना फैले, नहीं तो दिहाड़ीदार रहेंगे नहीं अनफॉर्चुनेटली। होना तो ये चाहिए था कि आपको वफात एक मैच पर होगा, लेकिन इस तरह नजर नहीं आ रहा। आप कुछ फैसले करते हैं, वफात कुछ फैसले करते हैं, उसके बाद गोलाबारी शुरू होती है, एक दूसरे का फैसला। आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ से पूछना चाहूँ कि लॉकडाउन बहुत सख्त आपने किया है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोकल केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आगे चलकर जो पुराने रास्ते बढ़ते हैं तो क्या रुकाया जा सकता है? देखिए, पहले आपने कहा कि अलग पेज पे नहीं, मेरा ख्याल है कि पेज एक ही पे है, हम पेज सेट करते हैं, लोग उस पे आ जाते हैं, और अभी तक ये हुआ है। आगे चलते हुए भी हम देख रहे हैं। और मैं ये देखें, मैं सबसे ये कहता हूँ कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें बता दो कि ये गलती है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। अगर गलत कर रहे होते, हमने तो 26 फरवरी को पहला केस आया था, 26 फरवरी की रात को स्कूल बंद कर दिए थे 2 दिन के लिए, और उसके बाद चलते हुए 13 मार्च को पहली बार मैंने कहा था कि, और उससे पहले हम शुरू कर चुके थे लॉकडाउन। हमारे ऊपर ये भी कुछ जो तनकीद करने वाले लोग कहते हैं कि जी बगैर सोचे समझे अचानक लॉकडाउन कर दिया। अगर वो देखें तो 26 तारीख को स्कूल बंद किए, फिर हमने जो है शॉपिंग सेंटर्स बंद किए थे, उसके बाद जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद की, ग्रेजुअली सारा काम किया है, तफरीह मकामात बंद किए, और आगे 23 मार्च पे जाके हमने एक ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की बात की, और ये बड़ा ग्रेजुअल था। तो हमने बड़े अपने हिसाब से, अगेन
یہ کوئی اس کا تجربہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ یہ کرنا ہے. یہاں تو مجھے بتا دیں, ہمیں بتا دیں کوئی شخص بیٹھا ہوا جو جانتا ہے سب کچھ کہ جی یہ سٹیپس آپ نے کر دیں, ہم کر دیں گے. جو نہیں کرنے چاہیے وہ پوری دنیا کی ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا ہے. اور مجھے تھوڑا سا افسوس یہ کہ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا گیا ہے. اگر میں یہ سب آپ جانتے بھی اس چیز کو, کیا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جب راشن شروع میں بانٹنا دینا شروع کیا تھا, کراچی میں شروع کیا تھا, کراچی میں ہم نے دیکھا پرابلم ہوا, ہم نے روک دیا. ہم نے کہا کہ اس ایک راشن کے بیگ کے ساتھ اگر کسی کو بیماری ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے, ایک بہت بڑا جرم کریں گے ہم. اور ان نوئنگلی ہو جائے, پتہ نہ ہو جائے وہ اور بات ہے, لیکن نوئنگلی کہ جی اس سے یہ چیز پہلے کی یہ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کی جو بات آڈیٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کا لوگ زیادہ جمع ہوئے. اور میں ایک چیز کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے میں یہ موقع ملا آپ کے توسط سے کہہ دیتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پیسے دیے گئے ہیں لوگوں کو, ان کا کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے. وہ فون کے تھرو دیے جاتے ہیں نا, آپ کے پاس SMS آتا ہے. میں ایک درخواست فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ضرور کروں گا کہ آج ایک SMS اس ہر شخص کو, عورت کو جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ نے پیسے دیے, ایک SMS اور دے دیں کہ مہربانی کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں, بزرگوں سے دور رہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی علامات آتی ہوں تو آپ امیڈیٹلی جو پروونشل گورنمنٹس کے نمبر دیے, پورے پاکستان کے لیے میسج ہے, یہ ایک میسج بہت جلدی جانا چاہیے. اس لیے کہ جب پتہ ہے, مجھے پتہ ہے نا, میں نے بھی جب ادھر آیا تھا میں نے کچھ دیکھا, آپ لوگ قریب کھڑے تھے, میں نے آپ سے کہا یار DC صاحب سے کہا یہ جاتے ہوئے سب کے ہاتھ اچھی طریقے سے دھلوائیے گا. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے جب آپ گھر جائیں تو دوسروں سے ملنے سے پہلے خود نہوا لیں, اس لیے کہ یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ سے یہ درخواست کہ جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جن کو پیسے دیے گئے ان کو ایک SMS اور جائے آج, جس میں کہا جائے کہ وہ بزرگوں سے نہ ملیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اگر کوئی سمٹمز آتے ہیں, کوئی علامات آتی ہیں تو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں تاکہ یا تو آپ کو ڈاکٹر دیکھ لیں یا اگر ضرورت ہو تو آپ کا ٹیسٹ کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہیں پہ, یہ بڑا اچھا موقع تھا نا. ایک اور طریقہ ہو سکتا تھا کہ جتنے لوگ آ رہے تھے لینے ان کا ٹیسٹ بھی لے لیتے ساتھ ساتھ, ایک آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا کہ جی, اور اس سے اندازہ ہو جاتا کہ جی ایک جگہ پہ اگر 300 یا 400 یا 500 لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس میں ایک دو کو پازیٹیو آ جاتا ہے تو باقی لوگوں کو آپ امیڈیٹلی اطلاع کر دیں گے. اللہ کرے کسی کو نہ آئے, نہیں آتا تو آپ سب کچھ منع کر دیں گے. یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا جو گنوا دیا گیا. اگین ایکسپیرینس سے سیکھیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا. ہاں دیکھیں, میری بات سنیں, ہم سمجھتے ہیں لوگ بہت تکلیف میں ہیں, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمس آتی ہیں, وہ معاشی پرابلمس آئی ہیں. میرا یہ سندھ حکومت نے یہ سوچا تھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی, اور جب میں 13 مارچ کو پہلی بار ایک فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگ کی تھی, میرا تو یہی کہا تھا کہ امیڈیٹلی لاک ڈاؤن کریں. اگر یہ اچھا سخت قسم کا لاک ڈاؤن کرفیو سے ملتا جلتا, کرفیو نہیں, کرفیو اس لیے کہ جو لوگ نکلنا باہر ضروری ہے ان کو ہم نہیں روک سکتے جو کسی وجہ سے نکل رہے ہیں, ویسا لاک ڈاؤن اگر 15 مارچ سے ہو جاتا, 15 دن کے لیے, 15 یا 16 دن کے لیے 31 مارچ تک, تو لاڑکانہ شہر کی میں صرف ذکر کر لیتا ہوں, ادھر کوئی کیس نہیں تھا. زائرین جو آئے تھے ان کو حکومت سندھ نے جو ہے عریجہ سینٹر میں رکھ دیا تھا. وہاں سے جو پازیٹیو آئے ان کو سکھر پہنچائے, ان کا بڑا خیال رکھا جہاں تک ہم سے ہو سکا. لیکن جو 35 تبلیغی جماعت والے پازیٹیو ہوئے, جو لوکل سپریڈ ہوا وہیں سے ہوا ہے. اگر یہ 13 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو جاتا یا 15 مارچ کو, رائیونڈ اس وقت ختم ہوا تھا, یا تو وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہت بڑی ایک ان ریٹروسپیکٹ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت خیال رکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر ان لوگوں کو ادھر روک دیتے اس وقت تو یہ پورے ملک کو نہیں, یہ صرف سندھ میں نہیں پورے ملک میں یہ حالت ہے, یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے جلد ایکشن نہیں لیا, اس کی وجہ سے نقصان اٹھائے. آگے جاتے ہوئے جو بھی ہم پروسیجر رکھیں
اس میں شروع میں جو کہا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں لوکل جو خود سٹیزنز ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں کہ وہ پراپر کام ہو. سر میرا نام شہزاد ہے, ہم نیوز سے میرا تعلق ہے. میں بھی ایڈمائربلی لاڑکانہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی صاحب, پولیس افسران ہے, جو آپ کی ٹیم ہے, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وی آر لوکنگ فارورڈ سنس لانگ. لیکن اب ایک میں صوبائی سطح پہ بھی سوال کر سکتا ہوں, لیکن آئی وانٹ ٹو آسک اے اسپیسیفک کوسچن ریلیٹڈ ٹو لاڑکانہ, کیونکہ ہمارے شہر کا یہ پینڈیمک ہمارے شہر کے لیے بھی بن. گزارش یہ ہے کہ سر اکراس دا کنٹری یا اکراس دا ورلڈ جو انتظامیہ ہے, چونکہ کرونا ایک میڈیکل ایشو ہے, تو اس کو ٹیکنیکل جو ڈاکٹرز یا ماہرین ہیں, اسپیسیفکلی میں کوٹ کرنا چاہوں گا, جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹس ہیں دنیا کے, ان کو آن بورڈ لے کے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ ہیلتھ سیکٹر جو کمیونٹی ہیلتھ کے اندر جو اسپریڈ ہوتا ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں. ہمارے سندھ میں 2 سے 3 ہیں اور ایک وائس چانسلر لاڑکانہ بھی ہے. ہمیں ایک 10 سال 12 سال ہو گئے یونیورسٹی بنائے ہوئے, لیکن یونیورسٹی کا کہیں اسپیسیفک رول نظر نہیں آتا, وہاں پہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اور حالانکہ اس وقت بھی جو سیمپل کلیکشن ٹیمیں ہیں وہ تمام جامعہ بے نظیر کی ہیں, اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے, یعنی ایم ایس سائٹ پہ, ڈی ایچ او سائٹ پہ اور وی سی سائٹ پہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, کہ کیا وائس چانسلر کو آپ آن بورڈ لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فرام ڈے 1 26 تاریخ کو ہم سب کو پتہ ہے 26 فروری کو کیس ہوا تھا. 27 فروری کو صبح 10 بجے میں نے میٹنگ کی تھی, اور 5-6 گھنٹے کی میٹنگ تھی پہلی, اور اس کے بعد میں مسلسل روزانہ 3 سے لے کے 6 گھنٹے کے درمیان انہی معاملات پہ میٹنگز کرتا ہوں. نہ صرف ملک کے, میری ہر میٹنگ میں, تقریباً ہر میٹنگ میں جو ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز ہیں خان یونیورسٹی کے وہ ہوتے ہیں. میری ہر میٹنگ میں ایک ڈاکٹر باری ہوتے ہیں جو کہ ہیلتھ سیکٹر کو جانتے ہیں اور فلاحی کام بھی کرتے ہیں, اس لیے رکھا ہوا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں, یونیسیف کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل بھی جو ایپیڈیمولوجسٹ ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا, ایک گروپ ہم نے وہ بھی بنایا ہے. بلکہ میں بھی آ رہا تھا تو ان کا ایک پیپر تھا, وہی پڑھ رہا تھا. کل میری شام کو ان کے ساتھ ایک ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہے جو پاکستانی ملک سے باہر ہے, جو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ادھر بھی ابھی مجھے سہیل سیال صاحب, اس لیے کہ وہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بتا رہے 4 میٹنگز کر چکے ہیں. تو شاید میں بتاؤں نا, یہ جو ایک نیا سا ماحول بن گیا ہے, نہ میں آپ سے ملتا ہوں. آج سہیل سیال صاحب سے میرے خیال ہے 1.5 مہینے بعد میں شکل دیکھی ہے, فون پہ ہی بات کرتے ہیں. ایسے کبھی پچھلے 5 سال میں تو 7 سال میں تو ہوا نہیں ہے کہ ہم اتنے دنوں بعد ملے ہو. تو آپ شاید مل نہیں رہے, لوگوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے حقیقت کیا ہے. دیر از لاٹس آف تھنگ گوئنگ آن ان دا بیک گراؤنڈ, اور ایسا نہیں ہر ایک سے کیے جا رہے. اور اس وقت تو ضرورت ہے ہمیں, ہیلتھ والے تو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز جیسے جو ہیں ہمارے, ان کی تو خاص طور پہ ضرورت ہے. سر ریسنٹلی ٹھٹا میں گئے گورنر صاحب احساس کفالت جو پیسے دیے جا رہے تھے, انہوں نے ایک خاتون نے کہا کہ یہ بے نظیر پیسے دے رہی ہے, تو انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ یہ عمران خان پیسے دے رہا ہے. تو کائنڈلی یہ کنفیوژن کلیئر کر دیں کہ پیسے کون دے رہا ہے, عمران خان دے رہا ہے بی بی. دوسری میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کا آپ سندھ میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں, فیوچر کیا ہے اس کا؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب, پیسے کوئی بھی دے, سرکار کے پیسے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وائرس نہ دے. میرا تو یہ کنسرن ہے, پیسے یا جتنے دینے ہیں نہیں دینے آپ کی مرضی ہے, وائرس نہ دیں لوگوں کو جمع کر کے.